للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي المدعي الأبتغي التام الدافع جيشات الأباطيل والدامع سولات الأضاليل المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المجتنبين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم وقتلتهم ومنكر عطشهم وفضائلهم ومصائبهم وآلهم وكمالهم أجمعين من ليلنا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون کربلا کے 72 شہیدوں کے ماتم داروں، اجڑ گیا زہرا کا گھر، آ گئی شام غریباں، یتیموں کی شام آ گئی، غریبوں کی شام آ گئی، لٹی ہوئی چادروں کی شام آ گئی، چھنے ہوئے سکینہ کے بندوں کی شام آ گئی، بی بی شہزادی سکینہ کے تماچوں کی شام آ گئی، زہرا کا لال علی اصغر کا لاشا 71واں لاشا زمین کربلا پہ گاڑ کے زینب کے خیمے میں آیا، بیویاں جمع ہیں، ام لیلہ خدا حافظ و ناصر تم پہ میرا آخری سلام، ام رباب خدا حافظ و ناصر تم پہ میرا، اما فضہ خدا حافظ و ناصر تم پہ میرا سلام۔ ارباب عزا کل اور پرسوں سیم کی مجلس رضا خانے میں ہوگی، ذاکری کی عبادت کا شرف مجھے حاصل ہوگا، لیکن یہ شام غریباں کی مجلس اصل میں الوداعی مجلس ہوتی ہے۔ ام لیلہ کا لال علی اکبر زمین کربلا پہ ایڑیاں رگڑ کے برچھی کا پھل کھا کے جا رہا ہے۔ نوجوانوں منہ پہ تماچوں کا ماتم کر کے کہو علی اکبر خدا حافظ۔ چھوٹے چھوٹے بچوں ماتم کر کے کہو اون محمد خدا حافظ۔ گود میں جو بچے ہیں ان کے ہاتھ اٹھا کے میری ماؤں کہلاؤ اے شہزادے علی اصغر خدا، اے بزرگو تم بھی حبیب ابن مظاہر کو سلام کرتے ہوئے سر پہ ہاتھ مار کے کہو اے سید و زہیر و حبیب خدا حافظ۔ جیے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ زہرا کا لال سلام آخر کر کے مقتل میں آیا، دشمنوں پہ حملے کیے، کتنوں کو فی النار کیا، مگر ارباب عزا زہرا کا لال لڑتے لڑتے جب جسم تمام زخموں سے چھلنی ہو چکا، یہ زیارت کا فقرہ آپ دیکھ رہے ہیں، سلام ہو اس مظلوم امام پہ جس کو نیزوں کے پانی سے سیراب کیا گیا، جس کو برچھیوں سے سیراب کیا گیا، جس کے جسم میں تلواریں ماری گئیں، ادھر سے تیر آتے تھے حسین کی ہڈیاں ٹوٹتی تھیں، ادھر سے تیر آتے حسین کی پسلیاں، ادھر سے سینہ تیر آتے حسین کا سینہ چھلنی ہو گیا۔ میرا مولا زمین کربلا پہ آیا، ذوالجناح نے بہت کوشش کی، لجام فرس کو پشت سے پھینکا،
گردن پہ لے کے آیا اور اس کے بعد میں منہ میں جو لجام کا حصہ پکڑ کے میرے مولا کے ہاتھوں کے پاس لے جا کے، مولا اگر آپ میرے اوپر آ سکیں تو میں آپ کی سواری ہوں، میں مرتجز ہوں، ایک بار اور حملہ کریں۔ حسین کے حملے سے فوجیں دور تک بھاگ چکی تھیں ارباب اعضاء، لیکن جب حسین گر گئے نا تو لوگ دیکھنے کے لیے آتے تھے، دور سے شمر ملون ادھر ہے، حسین ابن نمیر ادھر ہے، سنان ابن انس ادھر ہے، مارد ملون ادھر ہے، حکیم ابن طفیل ادھر ہے، جمال ملون ادھر ہے، کسی کو یقین نہیں آ رہا ہے کہ حسین زندہ ہے کہ نہیں۔ ایک بار کچھ لوگوں نے کہا کہ اگر یہ پتہ کرنا ہے کہ حسین زندہ ہے کہ نہیں تاکہ اس کے قریب جا کے اس کا سر کاٹا جائے، یہ پتہ کرنے کے لیے کچھ ملونوں نے پتھر اٹھائے، حسین کے اوپر مارنا شروع کیا تاکہ حسین کو پتہ لگایا جا سکے کہ ابھی زندہ ہے کہ نہیں۔ ایک بار شمر ملون نے قیامت کر دی، اولاد والوں مر جانے کا مقام ہے۔ شمر ملون نے کہا اے عمر سعد، اگر یہ پتہ کرنا ہے کہ حسین کے جسم میں کوئی سانس باقی ہے یا نہیں تو اس طرح نہیں تو پتہ لگا پائے گا، بس ایک ہی طریقہ ہے، کم سے کم 200 گھوڑے زینب کے خیموں کی طرف دوڑاؤ، جب خیموں میں درانہ ظالم حملہ کریں گے، اگر حسین زندہ ہوگا خود بخود اپنی جگہ سے اٹھے گا۔ جیسے ہی گھوڑوں نے خیموں کا رخ کیا، زہرا کا لال اپنی جگہ سے بلند ہوا، ارے قاتلو، ارے لٹیرو، ارے لعینو، ابھی زہرا کا لال زندہ ہے، میرے ہوتے ہوئے خیموں کا رخ نہ کرنا۔ ارباب اعضاء کچھ گھوڑے ادھر گئے، کچھ لٹیرے ادھر جمع ہوئے، کیا لوٹ پڑی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کربلا میں حسین کے پاس تھا کیا جو لوٹا، میں کہوں گا کیا نہیں تھا جو نہیں لوٹا۔ ارباب اعضاء وہ جو پشتوں سے نسلوں سے تبرکات میرے مولا کے پاس رکھے تھے وہ سب کربلا میں لٹ رہے ہیں۔ حد ہے، میرے حسین کے لاشے کے پاس، مظلوم امام کے پاس قاتل جمع ہو گئے۔ کسی نے کہا میں حسین کا کرتا لوٹوں گا، لے جا کے یزید ملعون کو دکھاؤں گا، دیکھو میں نے حسین کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ کسی نے حسین کی آبا لوٹی، کسی نے حسین کی کمر کا پٹکا لوٹا۔ ارباب اعضاء جس کو جو ملا، کوئی حسین کی جوتیاں لوٹ کے لے کے جا رہا ہے۔ جمال ملعون لعین ابن لعین، اس نے دیکھا میرے مولا سیدہ کے لال کے ہاتھ میں ایک عقیق کی انگوٹھی ہے، اس کی نیت اس کو لوٹنے کے لیے، مگر میرے مولا کے ہاتھ میں اتنا ورم تھا، اتنا زخمی تھا کہ انگوٹھی نکالنا مشکل ہو رہی تھی، انگوٹھی نکل نہیں رہی تھی۔ اس نے 2 نوکیلے پتھر اٹھائے، ایک پتھر میرے مولا کی انگلی کے نیچے رکھا، ایک پتھر اٹھا کے مارنا شروع کیا۔ ہائے حسین، انگلی کاٹی، بیچ سے انگوٹھی نکالی، ملعون میرے مولا کی انگوٹھی لے گیا۔ ارباب اعضاء ادھر حسین کے لاشے پہ لوٹ کا منظر، ادھر رات ہو چکی ہے، سورج ڈوب چکا ہے، ڈوبا نہیں بلکہ گہن میں جا چکا ہے، زمین کربلا زلزلے میں ہے، قیامت کی منزل ہے۔ ارباب اعضاء ایسے میں ایک کیفیت اور پیدا ہوتی ہے۔ جناب زینب نے جب کہا تھا اے زمین تو بلند ہو جا، تو بلند ہو جا تاکہ میں اپنے بھائی کے قتل کا منظر دیکھوں، اب لوٹ ہو چکی ہے، حسین کا لاشا ہے، اب لاشے کے اوپر سے سر کو قلم کرنا ہے۔ شمر ملعون جو پتھروں کے اوپر نیزے کو، خنجر کو کند کر کے لے کے آیا تھا، اس نے اب جو ضربیں مارنا شروع کی، ایک بہن 70 قدم کے فاصلے پہ ایک ٹیلے پہ آ گئی۔ نہیں عزادارو، ذرا تاریخ کی جو میری ریسرچ میں آپ کو بتاؤں، وہ زمین بلند نہیں تھی، خیمے کے سامنے تھی، ٹیلا نہیں تھا۔ امام حسین نے بعد میں بھی جو خیمے لگوائے تھے وہ ایسے لگوائے تھے کہ خیمے کے سامنے سے ہر شہید کی جنگ دیکھتے تھے، ملاحظہ کرتے تھے۔ حسین نے اپنی آنکھوں
आंखों से देखा मेरा अली अकबर कैसे लड़ रहा है, हुसैन ने अपनी आंखों से देखा मेरा शहजादा कासिम कैसे लड़ रहा है। वहाँ कोई टीला नहीं था, लेकिन अली की बेटी वलिया बिनते वली जनाब ज़ैनब ने ज़मीन को हुक्म दिया कि शिमर मलून नशेब में मेरे भैया की लाश को सर काटने के लिए ले जा रहा है। मेरी अम्मा सरहाने बैठ के वाह हुसैना करके मातम कर रही हैं, ये बहन वो मंजर देखना चाहती है। ए ज़मीन, मैं हुक्म देती हूँ कि तू ज़रा सा बुलंद हो जा ताकि मैं देख सकूं मलून मेरे भैया का सर कफ़े गर्दन से, सर के पीछे के हिस्से से 13 ज़रबों से कैसे काटता है। अरबाब अज़ा ज़ैनब ने ज़मीन को हुक्म दिया, ज़मीन बुलंद हो गई, टीला बन गया। ज़ैनब वहाँ से देख रही है, हाय मेरे माँ जाए के ऊपर शिमर का कुंद खंजर चलने वाला है। लेकिन उधर हुसैन ने कहा, ए ज़मीन, मैं हुक्म देता हूँ कि मेरा नशेब और गहरा कर दे ताकि मेरी बहन ये मंजर न देख सके, मर जाएगी ज़ैनब जब हुसैन की गर्दन पे कुंद खंजर की धार देखेगी। हुसैन ने हुक्म दिया, हुसैन के पास की ज़मीन नशेब में चली गई। ज़ैनब ने फिर कहा, मैं हुक्म देती हूँ अपने पास की ज़मीन और बुलंद हो जा। टीला और बुलंद हुआ, तिल्ला ज़ैनबिया बुलंद हुआ। फिर ज़ैनब ने हुक्म दिया नशेब की ज़मीन को, तू बुलंद हो। ज़ैनब देखना चाहती है, क़यामत का मंजर है औलाद वालों, ज़रा सोचिए भाई बहन की मोहब्बत। एक बार हुसैन ने अपने मख्तल की ज़मीन से कहा, तू नशेब में जा। ज़ैनब ने हुसैन की मख्तल की ज़मीन से कहा, तू बुलंद हो जा, मैं देखना चाहती हूँ। अरबाब अज़ा खंजर की आड़ से हुसैन का मुंह वो कह रहे हैं, ए ज़मीन तू नीचे हो जा, मेरी बहन ये मंजर न देखे। ज़ैनब कह रही है, ज़मीन तू ऊंची हो जा, मैं देखना चाहती हूँ। ये भी वली बाप का वली बेटा, वो भी वली बाप की वलिया बेटी। ज़मीन के ऊपर दोनों की अताअत वाजिब है। एक बार ज़मीन बुलंद होती थी, एक बार ज़मीन पस्त होती थी, लेकिन जब दो हुक्मों के बीच में ज़मीन की ये कैफियत हुई, शिमर की ज़रबत चली, पहली ज़रबत चली, दूसरी ज़रबत चली, जब 13वीं ज़रबत चली ना, ज़मीन मजबूर हुई, ऊंचे जाऊं या नीचे आऊं। इसी को इस्तिलाह में कहते हैं ज़लज़ला। करबला की ज़मीन पे ज़लज़ला, आसमान से खून की बारिश, सरे हुसैन काट दिया गया, नेज़े पे बुलंद हुआ। ज़ैनब ने कहा, सज्जाद देखो ज़मीन करबला कांप रही है। कहा जरा खैमे का पर्दा हटाए, पर्दा हटाया, नेज़े की नोक पे बाप का सर, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, कद क़ुतिलल हुसैन बिकरबला, कद ज़ुबिहल हुसैन बिकरबला। इमामत सज्जाद के पास है अरबाब अज़ा। अभी मैं मख्तल के मंजर पेश करूंगा, खैमों की तरफ अभी नहीं। अभी मख्तल के पास लोग जमा हैं, एक एक शहीद का कातिल जमा है। सिनान इब्ने अनस जमा हो गया, अब तो हुसैन का सर कट चुका है, शिमर मलून जमा हो चुका।